پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر اولاد کہے گی کہ میری ماں میرا باپ جب حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی درود و سلام پڑھنا، تو اس کے ساتھ اولاد کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو طریقہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جس سے ہم بہت دور ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے واقعات ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو سنائیں۔ آج آپ نے غور کیا ہوگا ہمارے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کی کتابیں تو موجود ہیں، لیکن اگر نہیں ہیں تو ہمارے گھروں میں کوئی سیرت کی کتاب نہیں ملے گی۔ قرآن ہم نے وہ لے کے رکھے ہوئے ریل میں سجا کے رکھے ہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو سیرت کے واقعات، حضور کے معجزات، حضور کے واقعات، یہ جب ہم اپنی اولاد کو سنائیں گے تو پھر اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ اب حاضرین محترم، جب ہم اپنی اولاد کو یہ باتیں سنائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے اپنے مصلی سے پیچھے کی طرف تشریف لے گئے، پھر اپنے مقام پر آ گئے، پھر وہاں سے آگے کی طرف تشریف لے گئے، پھر اپنے مقام پر آ گئے۔ اسی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آج نماز کے دوران ایک مرتبہ پیچھے کی طرف تشریف لائے، پھر اپنے مقام پر، پھر آگے کی طرف بڑھے، پھر اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب میں پیچھے کی طرف ہٹا، پیچھے کی طرف آیا تو اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا۔ اب حاضرین محترم، حضور زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور حضور کی نگاہ نبوت کہاں تک پہنچی ہے؟ حضور نے جہنم کو دیکھ لیا۔ یہ حضور کی نگاہ کا عالم ہے، نگاہ نبوت اٹھتی ہے تو حضور نے جہنم کو دیکھ لیا اور اس میں ان افراد کو بھی دیکھ لیا جو عذاب میں مبتلا تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دو افراد کو دیکھا، ان میں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ مرد کا جرم یہ تھا کہ وہ جب حج پہ جاتا، حاجی جو ہوتے ان کے سامان کو چوری کر لیا کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک عورت تھی جو عذاب میں مبتلا تھی اور اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ اس کو چھوڑتی تھی، وہ اسی کیفیت میں مر گئی اور اس عورت کی اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب حاضرین محترم، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آگے کی طرف بڑھا تو میں نے جنت کو دیکھا۔ جنت سدرۃ المنتہا اوپر ہے، جنت آسمانوں پر ہے۔ اب نگاہ نبوت اٹھتی ہے تو حضور جنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہاں پر یہ بات کر دی جائے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، ہم یہاں پر حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے دیوانے، میرے سے پیار کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے میری تعریف کر رہے ہیں، میری ثنا کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور گنبد خضرا میں ہم گناہ گاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون، حضور فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ہم سنانے کے بھی محتاج ہیں، دیکھنے کے بھی محتاج ہیں، حضور نہ دیکھنے کے محتاج ہیں اور نہ سننے کے محتاج ہیں۔ تو حاضرین محترم، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا اور پھر میرے جی میں آیا کہ میں جنت کا پھل جو ہے تمہارے لیے لے کر آؤں۔ ایک روایت میں آتا، حضور فرماتے ہیں اگر میں وہ جنت کا پھل لے آتا تو تا قیام قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے، لیکن وہ پھل کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں نے چاہا کہ یہ جنت کا پھل ہے، جب حشر کا دن آئے گا، میری امت جنت میں جائے گی، اس وقت ان کو یہ پھل ملے گا۔ حاضرین محترم،